السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اور ان کے جو اتحادیے ہیں وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہاں پر آج کل کیا چل رہا ہے، چونکہ جو قیادت کے بڑے لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں جو کارکن ہیں، جو حقیقی نمائندے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کو مدعو کیا تھا، اور آج بھی میں نے کچھ اسی طرح کا پروگرام ترتیب دیا، چونکہ جو اصل طاقت ہیں سیاسی جماعتوں کے، جو اصل چہرے ہیں، جو عوام میں رہتے ہیں، عوام کی بات جانتے ہیں اور قیادت کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام کو جو ہے کارکنوں تک ہم لے کے گئے تاکہ ہم ایک ماہ میں کم از کم ایک ایسا پروگرام کریں جس میں کارکن اپنے دل کی بات کر سکیں اور اپنی قیادت تک بھی پہنچا سکیں۔ اسی طرح آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے محترمہ سمیرہ رضا، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ میں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا، اور دوسری میری جو معزز مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ محترمہ تحسین فواد صاحبہ، آپ ایم پی اے بھی رہی ہیں مسلم لیگ نون کی، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے محترمہ، آپ کا بھی۔ اور محترمہ تحسین فواد صاحبہ، آپ سے ہی شروع کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ سفر آپ کو لگا، آپ نے سیاست کا سفر کہاں سے کیا؟ میں نے دیکھا بہت عرصہ آپ بڑھ چڑھ کے ایک کارکن تھی، نعرے لگاتی رہیں نواز شریف صاحب پہ اور اس خاندان پہ، جب مشکل وقت تھا تو اس میں بھی آپ سر فہرست تھی۔ میں نے اٹک میں آپ کو دیکھا، اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا، اور پھر اچانک آپ ایم پی بھی بنی، تو یہ سارا سفر کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور چینل والوں نے صداقت نامے پہ بلایا، اور آپ کا ہم بےحد شکر گزار ہیں۔ میرا سفر جو ہے شروع ہوا میرے والد کی طرف سے۔ میں لاہور سے بلانگ کرتی تھی، اور میرے والد جو ہے ماشاءاللہ وہ یعنی فرسٹ ڈے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور وہ ان کو بلا کے مشورے بھی لیتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب ہمارے گھر آتے تھے۔ تو میرے والد کا نام ادھر میں بتانا بہت ضروری سمجھوں گی کہ محمد افتخار علی المعروف داتا کا دیوانہ ان کا نام تھا۔ تو وہ لاہور سے ذرا میں ان کو دیکھتی تھی، اور لیڈیز آتی تھی ان کے پاس تو کچھ جھجکتی تھی مسائل کو بتانے میں۔ تو میں نے تبھی فیصلہ کیا کہ میں بھی سیاست میں آؤں اور میں بھی عورتوں کے مسائل جو ہے وہ سنوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کروں، اور الحمدللہ بہت سا کام کیا۔ اور شادی جب ہوئی تو میری ساس مسز بدر رشید جو تھی وہ بھی سیاست میں نجمہ حمید صاحبہ کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی راولپنڈی سٹی کی۔ تو مجھے تقریباً 35-36 سال ہو گئے ہیں راولپنڈی میں سیاست کرتے ہوئے۔ شادی کے بعد بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئی؟ آپ کے خاوند یا آپ کے سسرالوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ بالکل بالکل، میرے ہسبینڈ کا دیکھیں، کسی بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے نا، تو عورت کے پیچھے بھی اس کے خاوند کا مرد کا ہاتھ ہے۔ تو اگر میرے ہسبینڈ نہ چاہتے تو میں سیاست میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو وہ ابھی تک مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میڈم، جب آپ ایم پی اے بنی تو آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ جب میں ایم پی اے بنی تو میں آپ کو چھوٹا سا بات بتانا بہت ضروری سمجھوں گی کہ میں انٹرویو دینے گئی تو مریم بی بی آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم تحسین، آپ کو ہم نے ویسے ہی بلایا ہے کیونکہ آپ کا کام بہت زیادہ ہے، تو آپ کو ہم رکھ رہے ہیں سیٹ، صرف اس لیے بلایا کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی آپ کو ایم پی اے کیوں رکھ لیا، تو آپ جائیں۔ میں نے صرف ان کو ایک پکچر دکھائی جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ میرے تین بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان ایک بیٹے کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹے کے 4 بچے ہیں، تو وہ چھوٹے تھے تب۔ تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی وہ تصویر بھی کام آ گئی، بیسیکلی آپ کی قسمت کام آئی۔ ویسے مسلم لیگ نون والے اتنا جلدی نوازتے نہیں ہیں، لیکن چلیں آپ یہ بتائیں کہ بحیثیت ایم پی اے کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا اور آج بھی آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہو؟ جی، یہ ہے کہ ایک تو میں پہلے آپ کا کہوں گی کہ نون لیگ والے بالکل اپنے ورکرز کو نوازتے ہیں اور نوازتے رہیں گے۔ ہمارا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور آگے ووٹ کو عزت دو، کارکنوں کو نہیں، ورکر کو بھی عزت۔ ورکر کا بھی ویسے میں نے نعرہ سنا نہیں، اللہ کرے یہ نعرہ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں، یہ مریم نواز صاحبہ کی یا کسی بڑے لیڈر کی بھی زبان سے آئے نعرہ، تو بہت بڑا نعرہ ہے کہ ورکر کو عزت دو۔ ویسے آپ کا نعرہ جو وہ ووٹ کو عزت دینے والا ہے۔ جی بالکل، اور انشاءاللہ ورکر کو بھی عزت ملتی ہے اور ملتی رہے گی، اور دینی چاہیے۔ اگر نہیں مل رہی تو ان کو دینی چاہیے۔ ورکر کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے، ورکر نہیں ہے تو پارٹی کا لیڈر کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ تو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اور دوسرا سوال سوری آپ نے کیا کیا تھا؟ اگر چلے میں سوال کو اور دہرا دیتا ہوں. ورکر کو اگر عزت نہیں دیں گے تو جو 15 سیٹوں پہ آپ کا حال ہوا نا پنجاب میں، پھر جنرل الیکشن بھی آنے والے تو وہی حال ہوگا. جی اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ ورکر کو عزت دیں. اچھا، ایک 15 سیٹوں کی بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ پی ٹی آئی کی تھی، وہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اور اس میں سے ہم 5 سیٹیں نکال کے لے آئے. حکومت آپ کی تھی اوپر نیچے، اب پی ٹی آئی کی بات تو نہیں نا، آپ کی حکومت تھی میڈم. نہیں ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھا ہے کہ نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی بیلٹ باکس اٹھایا گیا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر حکومت بھی اسی طرح چلی گئی آرام سے. نہیں اسی طرح نہیں چلی گئی. آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اس کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے. تو میڈم میں آپ کے ساتھ جب چلتا رہا ہوں، میں بینگ اے جرنلسٹ چلتا رہا ہوں، میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں نا، میں وہ جرنلسٹ ہوں جس نے آپ کو بلوایا، میڈم کو بلا. میں تو میرے جو سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ تو میرے لیے قابل احترام ہے. میں آج بھی وہاں کھڑا ہوں. سیاست اور صحافت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایسے ہی ہے. باقی ہم لوگ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وجہ سے جو ہیں وہ بہت، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور بہت اچھی خاتون تھی اور وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی. یہ بتائیں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کو یاد ہو اور آپ کے دل کو لگے؟ میں وہی بتائی نا، بچوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے پکچر بنائی جو کہ میرے لیے ایک یادگار تھی. اور ویسے بھی ہم ملتے تھے، نجمہ آپا کے پاس آتی تھی جب تو نجمہ آپا ہمیں بلاتے تھے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان سے گپ شپ لگاتے تھے، تو بہت اچھا لگتا تھا. تو ایز اے رول ماڈل تھی وہ، اور ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا. میری ساس کا مطلب مسز بدر رشید کا بہت اچھا ٹائم تھا، کیونکہ ہم تو ایک ذرا ان کی بیک بون تھے، تو ان کے ساتھ جا کے تو ملتے تھے. اس وقت آپ فرنٹ پہ نہیں تھیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ جو ہیں وہ بہت اچھا کردار تھی مسلم لیگ نون میں، اور یقیناً میاں نواز شریف کو جو ہے اٹھانے میں ان کا بڑا کردار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے ہم محترمہ سمیرہ رضا کی طرف بھی آئیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. محترمہ سمیرہ رضا صاحبہ، پروگرام میں آنے کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کا آغاز کیسے کیا اور پھر پی ٹی آئی میں کیوں؟ شروع سے ہی پی ٹی آئی میں تھیں یا پہلے کسی اور جماعت میں تھی؟ جب پی ٹی آئی بنی تو پی ٹی آئی میں آ گئی. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو صداقت صاحب شکریہ، آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا. میں سیاست کا آغاز میری کا 2005 سے ہوا باقاعدہ طور پہ. 2005 میں نے انڈیپینڈنٹلی سٹی ناظم کا الیکشن کانٹیسٹ کیا اٹک سے، اور ایک بڑے مارجن سے وہ میں نے جیتا الحمدللہ، اور 4 سال میں ہاؤس میں رہی ڈسٹرکٹ جو ہے ناظم کے ساتھ. تو وہاں سے جب میں نے کام کو شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ شاید میں یہ کام کر سکتی ہوں، دس از سوٹیبل فار می. سو وہ میری سیاست کا سفر شروع ہوا. اور اگر پیچھے دیکھنا چاہوں تو اسٹوڈنٹ جب میں تھی اور 9th-10th کی میں اسٹوڈنٹ تھی، مجھے اپنے اسکول میں ہیڈ گرل بنایا گیا. تو یہ میں کہوں گی کہ سفر بیسیکلی وہاں سے شروع ہوا. اور پھر اس کا سنگ میل جو ہے وہ 2005 میں ثابت ہوا ہے جب میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور ایک بڑے مارجن سے اس کو جیتا. تو آہستہ آہستہ بس پھر میں نے چلتے چلتے 2013 میں نے پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ جوائن کیا. اس سے پہلے میں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی تھی، اور پی ٹی آئی کے لیے کام تو میں نے 2010-11 سے سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن میری جوائننگ ایز اے ورکر پی ٹی آئی میں 2013 سے. تو پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے بعد اس وقت آپ کے پاس عہدہ کیا ہے اور آپ کو کیسی لگی جماعت؟ اندر سے کیسی جماعت ہے؟ بہت اچھی جماعت ہے، بہترین جماعت ہے. جس جماعت کا قائد عمران خان ہے وہ جماعت بہت بہترین اور مثبت جماعت ہے. اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کی وجہ بھی عمران خان صاحب کی پرسنالٹی، ان کا ویژن اور ان کا اپنے لوگوں کے لیے محبت پاکستان کے. آپ کی پارٹی میں کارکنوں کو، ورکروں کو عزت دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک ورکر ہوں، میں کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہوں، میں ایک ورکر ہوں. اور الحمدللہ میں اس وقت سینٹرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری ویمن ونگ پاکستان ہوں پی ٹی آئی کی. میڈم لیکن ہم نے دیکھا نا، آپ کو جتنی عزت پنجاب نے دی ہے، اگر ابھی آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عزت، جتنی پذیرائی آپ کو پنجاب میں ملی اتنی کے پی میں نہیں ملی. پنجاب تو ایک بڑا صوبہ ہے اور یہاں آپ کی حکومت ہے، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں تو اس پہ یہ کہوں گی کہ بلکہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے خان صاحب کو، ہماری پارٹی کو عزت ملی ہے کہ یہ بہت بڑی انٹرنیشنل جماعت بن چکی ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف.
KP کے علاوہ پنجاب کے اندر بھی ہماری گورنمنٹ الحمدللہ آ گئی یا 17 جولائی کے بعد، اور آپ نے دیکھ لیا جیسے بائی الیکشنز میں مکمل طور پر لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، باقی جماعتوں کا لوگوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، کیونکہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام نے یہ چیز ثابت کر دی، سٹیمپ کر دی کہ ایک ہی جماعت ہے ملک میں اور ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میڈم یہ تو کہہ رہی ہیں کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اس صورتحال میں پھر آپ کیسے جائیں گے جنرل الیکشن میں؟ کیا تیاری ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معذرت کے ساتھ خان صاحب نے کارکنوں کو نا بدتمیزی سکھائی ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے گھر کے باہر شیر کے نشان لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، پیتل کے دونوں گھروں پہ، ہمارے دروازوں پہ، اور یہ ابھی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے، جی ہفتہ 10 دن کی پہلے کی بات ہے، 2 آئے ہیں لڑکے جو کہ 22-21 سال کے تھے، اور انہوں نے منہ لپیٹے ہوئے تھے، اور شیر دروازوں سے اتار لیں، جدھر سے مرضی اتار لیں، دلوں سے نہیں اتار سکتے شیر کو، تو انہوں نے صرف اب کہہ دیا کہ آپ پڑھ جائیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خانہ جنگی پہ اتر آئے ہیں، مطلب آپ ورکروں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ چیزیں بہت غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میڈم آپ جب حکومت میں تھے اس وقت جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ گلے شکوے کرتے تھے کہ حکومت انتقام لے رہی ہے، حکومت نے انتقام کی ایک آگ بھڑک رہی ہے اس ملک میں، لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، جی آپ کی پارٹی وہی کام کر رہی ہے۔ ہماری پارٹی دیکھیں، آپ نے جو پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے سگنیچر سارے جگہ جو ان کے سائن ہوئے تھے وہی چیزیں چلنی تھی آگے، وہ نہیں آنا تھا کہ کوئی نیا آ گیا چند دن کے لیے تو وہ کرے گا۔ لیکن میں کہتی ہوں جو شہباز شریف صاحب ہیں، میاں محمد شہباز شریف، وہ شخص ہیں جو کہ پورے پاکستان کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر ان کو پورا پاکستان ملتا ہے نا تو ان کو پورا 5 سال ملیں گے انشاءاللہ، اگلے سال، اگلے جو بھی الیکشن آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے۔ میڈم معذرت کے ساتھ ان کے پاس اب بھی وقت ہے، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو نہیں کیوں نہیں کیا؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں، آپ تقریباً 15-20 دنوں میں دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی خوشخبری آنے والی ہے، عوام کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی اور سب کے لیے۔ IMF کی قسط مل جائے گی، کوئی چیزیں سستی ہو جائیں گی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ تو پہلے چڑھے ہوئے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا اللہ کے بعد، اللہ کے بعد بڑی چیز جو عوام آپ کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے نا۔ اب میٹرو بس کیا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم نے، جو وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب تھے، انہوں نے روکی ہوئی تو 3 دن میں آگے انہوں نے چلا دی۔ تو یہ عوام چیزیں تو ساری چلانی تھی، چلا دی ہیں، وہ ان کی نالاکی ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ عوام کی سہولت، مجھے کوئی بھی ان 4 سالوں میں ایک کام بتا دے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہو۔ میڈم سن لینا، اب عوام کا مسئلہ سستی بسیں نہیں، عوام پیدل چلے گی، عوام کا مسئلہ سستی خورد و نوش ہے، اشیاء خورد و نوش ہیں، عوام کا مسئلہ سستی ادویات ہیں، عوام کی وہ چیز اب تو ہر آپ اور میں بھی اسی میں شامل ہیں۔ بالکل وہ ہو چکی نا، آپ دیکھیں ڈالر کدھر تھا اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، نہیں آپ بالکل، یہ ڈالر تو شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد اونچا جا رہا تھا، نہیں تو پھر نیچے بھی گیا، رکا ہے نا، نیچے آیا ہے۔ نہیں کہاں پہ ہماری حکومت نے ڈالر چھوڑا تھا اور کہاں پر ڈالر پہنچ گیا؟ تو جو ہماری تیل کی پرائسز دیکھیں، 150 سے 250 پہ آپ کا پیٹرول چلا گیا۔ جب کسی ملک میں پیٹرول بڑھ جاتا ہے اور پیٹرول کی مصنوعات بڑھ جاتی ہیں تو وہ ساری اکانومی کے اوپر اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، اور بڑا غر کر دیا۔ یہ خوشخبری اب چند دنوں میں آپ کو سنائیں گے کہ پیٹرول انہوں نے 300 پہ کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری اگلی انہوں نے جو اگلے چند ہفتوں میں سنانی ہے، ڈالر 300 پہ پلس پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور عام کھانے کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یہ جو 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، ان کے اپنے حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی آدھی روٹی کھا لو، آدھی روٹی کھا لو، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے وہ عوام کو آدھی روٹی پہ لگانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں چکن کھاؤ، ٹھیک ہے، تم لوگ کچھ بھی کھا لو۔ تو خود تو بیٹھ کے وہ چرغے کھائے، خود تو بیٹھ کے وہ عیاشیاں کریں، خود تو وہ بیٹھ کے 100 ڈشز بنوائیں۔ نہیں، ایسے ہمارے وزراء نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی سمپل سی اسٹریٹجی ہے ہمارے خان صاحب کی، پانی اور سادی چائے۔ ہمارے تو نہیں، خان صاحب بہت آنےسٹ آدمی ہیں، بہت
بہت زیادہ آنےسٹ. آپ مجھے کوئی ان پہ ایک ڈس آنےسٹی کا چارج بتا دیں. وہ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے کام کیے, ان سے پوچھے 35 سال حکومت میں انہوں نے وہ اسپتال تو بنا نہیں سکے جس میں مریم فطری آ کے اپنا علاج کرواتی. وہ کہتی ہے میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے, مجھے باہر جانے کی اجازت چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ باہر جانے کی اجازت چاہیے. آپ کے کے پی کے ایک وزیر نے کہا کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی استعمال کر لیں. نہیں ان کی وہ تو دیکھیں انہوں نے تو آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتائی, آسان حل بتایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹماٹر کھانے بند کر دیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آدھی آدھی روٹی پہ گزارا کر لیں. آپ کے پاس حل ہونا چاہیے. If you are in the government, you should have solutions. You should have solutions کہ آپ اپنے solutions دیں عوام کے لیے. آپ عوام دوست حکومت بنانے کے لیے آئے نا. آپ کہتے ہیں ہم جمہوری حکومت ہے, عوام دوست حکومت. یہ عوام دوست حکومت ہے. 150 سے 250 پہ چلا گیا آپ کا پیٹرول. ٹھیک ہے, یہ آپ کی عوام دوستی ہے کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیے جو ہماری گورنمنٹ نے بالکل نہیں کیے. 10 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کارڈ آپ کے ہاتھ میں تھا. عام آدمی بہترین سے بہترین علاج کروا سکتا ہے. میں خود اینی شاہد ہوں. لنگر خانے انہوں نے بند کیے, انہوں نے پناہگاہیں بند کی, احساس پروگرام بند کیا, لیکن انہوں نے کیا کھلا چھوڑ دیا؟ ڈالر کو اڑنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا. پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی تاکہ عام آدمی جو 2 وقت کی عزت کی روٹی کھا رہا ہے وہ نہ کھا سکے. لوگوں نے جو ٹیکسی ڈرائیور سے انہوں نے اپنی ٹیکسیاں کھڑی کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کدال مار لیں گے, ٹیکسی نہیں چلا سکتے, پیٹرول نہیں پورا ہوتا. تو یہ بتائیں, یہ وہ عوام کو بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہیں, دوبارہ NRO 2 لینے کے لیے آئے, صرف اپنے ڈیش ڈراموں کے لیے آئے. انہوں نے نہ پہلے کبھی کچھ کیا تھا عوام کے لیے, نہ کچھ ابھی کریں گے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا, ہماری حکومت 3.5 سال رہی ہے, 3.5 سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے. پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ آئی, 3.5 سال رہی, بار بار حکومت میں آئے, بار بار میاں صاحب شیر صاحب دم دبا کے لنڈن بھاگے اور وہیں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. 5 years, lot of time. ایک بچہ پیدا ہو کے 35 برس کا ہو جاتا ہے, بال بچے دار ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں 35 سالوں میں یہ کوئی ایک ادارہ بھی صحیح چلا سکے, کوئی ایک کام بھی صحیح کر سکے؟ میڈم ان کا کہنا تو ٹھیک ہے, دیکھیں نا 13 جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی ہے اور سارے جو کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں, سارے اتنے لائق فائق لوگ اس میں ہیں, تو کیوں نہیں مہنگائی کو کنٹرول کر سکے؟ دیکھیے جی, آپ مہنگائی کو کہاں پہ آسمان پہ کون لے کے گیا؟ کون لے کے گیا ہے آسمان پہ؟ مجھے یہ بتائیں نا. عمران خان. پیٹرول ہم نے بڑھایا تھا. جی وہ تو آپ ہی نے بڑھایا تھا. خالی خزانہ میں ملا تھا, خالی خزانہ میں ملا تھا, بالکل خالی ایمپٹی خزانہ ملا تھا. وہ تو خان صاحب کا ویژن, ان کا تدبر, ان کا وزڈم کہ وہ 3.5 سال کھینچ کے لے کے چلے گئے اور اتنے بڑے پروجیکٹس چلا کے چلے گئے. ان کا ویژن کیا تھا کہ لوٹوں کو بھرا انہوں نے ساروں کو. یہ بات سنیں نا, یہ فواد ان کی حکومت میں, نون کی حکومت میں 250 پہ گیا. کتنی پارٹیاں وہ کر کے آیا, یوز کر کے آیا, جتنے انہوں نے منسٹر رکھے ان کے اپنے پی ٹی آئی کے خالص نہیں, ہماری بھی رہے ہیں, ابھی میں کہہ رہی ہوں, ابھی بھی میں گنوانے شروع کر دوں. ہمارے خالص جو ان کے پی ٹی آئی کے خالص لوگ تھے جو کہ پیدائشی تھے, تو وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر آئے کسی جگہ, کسی کو ان کو ملا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہن بھائی آپس میں راضی نہیں ہیں, مریم اور حمزہ آپس میں راضی نہیں ہیں, تو کسی اور کو کیا راضی کریں گے؟ ان کا گھر خود ٹھیک نہیں ہے, ان کا گھر خود نہیں, بالکل نہیں ٹھیک ہے. بالکل آپ دیکھ لیں, سارے فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں راضی نہیں ہیں. 4 بندے دیکھ کے گلے لگنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے, اندر سے وہ ایک دوسرے کے پوری جڑیں کاٹتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, ہماری موروثی سیاست نہیں ہے. خان صاحب کی اولاد نے سیاست نہیں کرنی, خان صاحب کے بہن بھائیوں نے سیاست نہیں کرنی. ہمیں خان کی ضرورت ہے, ہمیں خان کی ضرورت ہے, خان کو ہماری ضرورت نہیں. آپ ایسا کریں, چائے پی لیں, تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آتا ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. محترمہ سمیرہ رضا صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو اداروں کے خلاف بات کرتے رہے, اس کی آپ مذمت کریں گی؟ دیکھیں جی, شہباز گل نے اداروں کے خلاف کیا بات کی ہے کہ بات ایسے ہے کہ وہ تو خود ابھی بھی انہوں نے کل بھی بیان دیا ہے کہ ادارے ہماری جان ہیں اور ہم اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. اور باتوں سے باتیں نکلتی چلی جاتے ہیں, باتوں کو جس طرح سے مرضی آپ مولڈ کر لیں, وہ تو سننے والے پہ اور سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ کہانی بنائی جاتی ہے کسی طریقے سے بھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کے لیے, یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے نا وہ اریسٹ کرنے کے لیے, ان کی گرفتاریاں ڈالنے کے لیے. تو وہ تو کوئی بھی شوشہ چھوڑا جا سکتا ہے, کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے. اور میں کنڈیم کرتی ہوں اس بات کو کہ شہباز گل صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو کچھ ہو رہا ہے, شہباز گل کو گرفتار کیا, آج ان کے ڈرائیور کی مسز کو بھی گرفتار کیا, ان کو بھی لے کے وہ ایف8 کچہری چلے گئے, تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. لیکن ان کو نا اداروں کے خلاف بیان نہیں دینے چاہیے تھے, اس کی بھی تو آپ کو مذمت کرنی چاہیے. دیکھیں ادارے ہماری جان ہیں. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے مذمت کریں نا, ہم ادارے ہماری جان ہیں, ہم اداروں کے ساتھ چلتے ہیں, ہم اداروں کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں,
اور یہ جو مریم فتنی کا جو ایجنڈا ہے نا، جو انہوں نے اپنا ایک اپنا جو سسٹم شروع کیا نا، دیکھیں میری بات سنیں صداقت صاحب، یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کا اپنا ایک پوری میڈیا ٹیم ہے جو پورا ایک میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس طریقے نہیں، اور وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. دیکھیں آج آپ میری بات سنیں، دیکھیں آج بھی 16 لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو پراپوگنڈا چلا ہے وہ انڈیا سے چلا ہے. تو کیا انڈیا میں پی ٹی آئی والوں نے جا کے وہ پراپوگنڈا کیا ہے؟ انڈیا کا دوست کون ہے؟ انڈیا کا یار کون ہے؟ یہ ثابت کریں نا پھر. دیکھیں یہ چیزیں تو انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں نا، ابھی تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. ہم نے کبھی بھی کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی ہے، دیکھیں کبھی بھی نہیں ہے، ہم اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی قیادت آپ والے وی این پہ ہوتی، جیسے آپ نے کہا کہ ادارے ہماری جان ہے، اگر اسی پہ رہتے تو آپ تو 5 سال کے پتہ نہیں اور بھی آگے. دیکھیں ہم اداروں کے ساتھ چلتے ہیں اور اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اداروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلیں گے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگز تو آ ہی جاتی ہیں نا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں. صادق نیوٹرل یہ کیا ہیں پھر؟ جو لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہوگا میر جعفر میر صادق کون ہے. نہیں الفاظ کس کے ہیں میڈم؟ الفاظ کس کے ہیں؟ الفاظ پوری قوم کے ہیں، ساری قوم کے الفاظ ہیں. نہیں نام لینا جس کی ہیں جس کے الفاظ ہیں. دیکھیں جی یہ تو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا، یہ پوری قوم کے الفاظ ہیں، اور پوری قوم کے آپ تو ٹرکوں، دیکھیں ٹرکوں پہ بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو ٹرکوں پہ ہم نے لکھا ہے، ٹرکوں پہ ان لوگوں نے لکھا ہے نا جو لوگ سمجھتے ہیں. قوم بیدار، دیکھیں صداقت صاحب، قوم بیدار ہو چکی ہے، قوم میں شعور آ گیا، ان میں عقل آ گئی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے، یہ جہاد انہوں نے کرنا ہے جو ان پہ مسلط کیا گیا. آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ دیکھیں نا آپ تو نام لیتے ہیں. دیکھیں ہم عوام ہیں، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام نے 17 جولائی کو ثابت کر دیا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، اور جو عمران خان کا ویژن ہے وہی اصل حقیقت ہے، اور ہم اسی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے. آپ ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کا مین ایجنڈا ہے کہ الیکشن ہو جائیں. کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی آپ توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ خان صاحب توڑ دیں گے؟ خان صاحب کی مرضی ہے، جب خان صاحب جو چاہے فیصلہ کریں، ہم ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم ہیں. نہیں اگر تو وہ توڑتے پھر تو الیکشن متوقع ہے نا. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشنز بہت ضروری ہیں، اور اس وقت کی ضرورت ہے، ہونے چاہیے. وہ کس طرح؟ وہ کمپیوٹر کے وہ اس کے ذریعے وہ شفاف ہوں گے، ای وی ایم پہ ہوں، ہم تو کہتے ہیں ای وی ایم پہ ہوں، پوری ہم تو کہتے ہیں ای وی ایم پہ ہوں، ای وی ایم پہ ہوں گے نا تو پھر 1940 کے مرے ہوئے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. ای وی ایم کے کیوں خلاف ہیں آپ کی حکومت یا آپ کے اتحادی کیوں خلاف؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کو دیکھ لیں، وہ ووٹ ڈالتے ہوئے کتنی دفعہ غلطی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنے ووٹ نکلتے ہیں کہ وہ اس میں یہ سٹیمپ کو ادھر کر دیا، تو کیا کمپیوٹر آپ کا وہ کیا ہے، وہ صحیح دے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہمارا بایو میٹرک ہر چیز کے لیے ضروری ہے. ہم شناختی کارڈ کے لیے بایو میٹرک، اس کے علاوہ ہمارا پاسپورٹ بنے تو بایو میٹرک، ہم نے کہیں سے پیسے نکالنے ہیں تو بایو میٹرک. تو وائی ناٹ ای وی ایم؟ وائی ناٹ ای وی ایم؟ کیونکہ 1940 کے مرے ہوئے کے بھی ووٹ انہوں نے ڈلوانے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ مر کھپ گئے، فوت ہو گئے، ان سب کے ووٹ انہوں نے ڈلوانے ہیں. ان کی سن لیتے ہیں نا وہ کیا کہتی ہے. میڈم آپ بتائیے گا. دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس پہ بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بہت سی غلطیاں اس میں ہوں گی. آگے پارٹی کا فیصلہ ہے، جو بھی پارٹیاں مل کے آپس میں، الیکشن کمیشن کا ہے. دیکھیں وہ لوگ اگر اس پہ راضی ہوتے ہیں تو ان پہ وہ اداروں کی اب جب بات کرتے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوگی. نہیں تو ہونا بھی نہیں چاہیے. جب راجے سلطان سکندر موجود ہوں گے آپ کے الیکشن کمیشن میں، راجے سلطان سکندر، تو آپ انہیں راجوں مہاراجوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صاف شفاف الیکشن ہونے دیں گے؟ لیکن آپ کے حق میں میڈم فیصلہ ہے تو آپ کی پارٹی بھی ان کے گیت گا رہے تھے، نعرے مار رہے تھے. آپ دیکھیں جو ہمارے حق میں فیصلہ عوام نے دیا ہے، عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی آپ کے حق میں دیا ہے. الیکشن کمیشن مرتی کیا نہ کرتی. دیکھیں 5 سیٹیں تو پھر بھی وہ حذف کر گیا ہماری، کیونکہ اس بائی الیکشن میں خود مانیٹرنگ کر رہی تھی. پورے نارتھ پنجاب کے 6 حلقوں کی مانیٹرنگ میرے پاس موجود تھی، اور اس کی مانیٹرنگ میں خود کر رہی تھی. ایک حلقہ میں خود دیکھ رہی تھی کہ وہاں عوام کا جو جوش و خروش تھا، وہاں جو عوام کی موجودگی تھی، جو عوام کے جذبات اور محبت تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. کیونکہ خواتین بالکل جو ہے نا جتھوں کے جتھے وہاں آ رہی تھیں، اور جھانگ، فیصل آباد، بھکر اور خوشاب جیسے ریموٹ ایریاز کے اندر آپ یقین کریں صداقت صاحب کے خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی کہ وہ کہتی ہیں ہم اپنے گھر کے سارے کام چھوڑائیں، اج تے اساں عمران نو ہی ووٹ پانا ہے تو عمران خان نو جتانا ہے. یہ محبت ہے، یہ لو ہے، اور یہ وہ چیز ہے
جو آپ کے گراس روٹ لیول تک جو ہے نا وہ سرایت کر گئی ہے. اس کو آپ نہیں نکال سکتے لوگوں کے دلوں میں سے. خان کی محبت کو نہیں ختم کر سکتے آپ. میڈم آپ کی طرف میں آؤں گا. تحسین فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے ریلیاں نکالی, احتجاج کیے, روڈز بند کیے, جلسے جلوس کیے الیکشن کے لیے. اب جب آپ کے پاس موقع ہے, آپ کی پارٹی برسر اقتدار ہے, 13 جو جماعتیں ہیں سیاسی وہ بھی آپ کے ساتھ الحاق میں, تو کیوں نہیں الیکشن کے لیے جاتے آپ؟ دیکھیں آپ کا سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے کہا کہ بھی ہم تیار نہیں ہیں, ہمیں 6 مہینے لگیں گے الیکشن کو آگے مطلب چلانے کے لیے, اس کے آگے شیڈول دینے کے لیے, تو اس کو بھی دیکھنا ہے. تو بالکل ہم تھے اس پہ کہ الیکشن کرائیں یا ادھر سے ہٹیں ابھی, کیونکہ ہمیں شہباز شریف صاحب پہ پورا اعتبار ہے اور پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ پاکستان کو چینج کریں گے. 6 میں سے تو اب پھر 2 مہینے رہ گئے, نومبر میں الیکشن ہے, اس کا تو مطلب بس پارٹی کا فیصلہ ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے. یہ تو قیادت کا, آپ ورکر کو بلایا, آپ کو ورکر اپنی بات کرے گا, باقی قیادت کے فیصلے ہیں. آپ کی جماعت میں ورکروں کی سنی کب جاتی ہے میڈم؟ نہیں, کیوں نہیں سنی جاتی؟ کہاں سنی جاتی ہے؟ دیکھیں آپ ابھی ہمارا جو ہے ایک سیل بن رہا ہے, اور ابھی جو یوتھ کو وہ لے کے آ رہے ہیں آگے, اور ہمیشہ سے لے کے آتے ہیں, یہ نہیں کہ ابھی لے کے آئے ہیں. یہ تو بدتمیزی سکھا رہے ہیں نا یوتھ کو, ہم تمیز سکھا رہے ہیں کہ اس طرح تمیز کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. تمیز کے ساتھ دہشت گردی کرنی ہے, تمیز کے ساتھ دہشت گردی کرنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اگلے پہ حملہ کر دینا ہے, لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگا دینی ہے, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کر دینا ہے. دیکھیں آپ نے کہا ہے بدتمیزی, نو کوئی بدتمیز, کوئی خریدا ہوا نہیں ہے. 25,000 روپیہ دے رہے ہیں ان کو, نہیں بالکل ثابت کریں, آپ ثابت کریں, آپ ثابت کریں, آپ یہ بات کر رہی ہیں, آپ ثابت کریں, آپ اس چیز کو ثابت کریں, یہ ثابت کریں کہ 25,000 روپیہ دے رہے. ہماری پارٹی نہ رشوت دیتی ہے نہ رشوت لیتی ہے. لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, محبت. یہ کہہ رہے ہیں الراشی والمرتشی کلا وما فی النار, لینا دینا دونوں جہنمی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں. ان کی پارٹی نہیں لیتی. میڈم یہ بتائیے پارٹی کیوں نہیں لیتی؟ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت آپ کو بتا کے لیتی ہے. انہوں نے بتایا اس فروٹ چارٹ کو, اس فروٹ چارٹ, یہ 14 جماعتوں کی فروٹ چارٹ ہے نا, یہ فروٹ چارٹ ہے 4 کا مربع, تو یہ ان کو بتایا انہوں نے کہ بھی ہم رشوت لے رہے ہیں یا ہم رشوت دے رہے ہیں. آپ ثابت کریں, آپ ایک چیز بھی میرے قائد پہ ثابت کر دیں. آپ کے قائد کے اوپر تو 1600 چارجز ہیں, ملک سے باہر فارن فنڈنگ پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ فارن فنڈنگ آپ کے پاس سامنے ساری چیزیں کلیئر ہیں. پاکستان میں لوگ موجود ہیں, اور یہ تو نہیں کہ دیکھیں باہر سے جو بھی آپ کے فضل الرحمان صاحب کو بھی تو فنڈنگ آتی ہے. اتنا بڑا لیبیا کا بورڈ لگایا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ آئی ہے, خان صاحب نے لی ہے. دیکھیں وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے, وہ کنٹریبیوشن ہے کچھ لوگوں کا جو وہاں کے لوگ ہیں, باہر کے لوگ ہیں, اوورسیز پاکستانی. اس کا نام اگر چینج کر دیا جائے تو ممنوع فنڈنگ سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بس ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, پی ڈی ایم کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ کوئی نہ ڈرامہ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز دیکھا. ہاں فروٹ چارٹ, اچھا میں پی ڈی ایم نہیں کہوں گی, فروٹ چارٹ کہوں گی. یہ جو فروٹ چارٹ ہے نا, یہ 4 کا جو مربع ہے, ان سے پوچھیں کہ یہ 25,000 کی بات کرتی ہیں, یہ ثابت کریں اس 25,000 کو ہمارے نوجوانوں کو. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں پھر پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا رویہ نہیں, پورے پاکستان کا رویہ, پورے پاکستان میں سے ریاکشن آئے گا, اور شدید ریاکشن آئے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستے ہیں. خان صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں. اس ریاکشن کے لیے پھر تیار ہو جائیں, کیونکہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, عوام آپ کو چھوڑے گی نہیں. عوام نے پہلے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہاں کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے. عوام میں بھی نہ نکلے کارکن کیا کریں گے؟ ہم اپنے خان کے ساتھ ہیں, اور ہمارے خان کا کوئی بال بھی مانگا کر کے تو دیکھیں. ہمارا ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر گرفتاریاں دینی پڑی تو آپ کیا ضرور دے دیں گے؟ دیں گے, بالکل دیں گے. ڈرتے تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں, بالکل. ایک دن جائیں نا تو. میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے, اگر فرض کریں, میں ایسے فرض کریں, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو ان کا پھر سیاسی جانشین کون ہوگا؟ عوام ان کے سیاسی جانشین ہیں. اور خان صاحب کو اللہ میاں زندگی دے, اللہ ہماری عمر بھی ہمارے کپتان کو لگا دے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. آپ اگر آج بھی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ نکلیں باہر, پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے, پبلک میں چلے جاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور فروٹ چارٹ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں. ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی روز روشن کی طرح پہ.
میڈم ان کی باتیں سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی کی کیا تیاری ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ مریم نواز صاحبہ کو کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں ان کی باتوں پہ آپ جائیں گے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یہ ہماری کوئی پارٹی ماشاءاللہ کارکن ہے، کارکن ہم بھی کارکن ہیں اور کارکن رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کارکن نہیں رہیں گے، انہیں کوئی عہدہ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ جیسے ان کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے ہمیشہ ایسے کرتی ہے، ان کی پارٹی ہمیشہ اسی طرح سے کرتی ہے. کیوں سٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مٹھا مٹھا آپا ہوتے کوڑا کوڑا تھو تھو وہ سارا کچھ آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں، کسی اور کو نہیں لینا کیا ہے، انہوں نے دینا کیا ہے، کیوں دینا کیوں نہیں، سب کچھ دیتے ہیں. میں نے اپنے شروع کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے اس کی اصل وارث جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی، سارے اختیارات ان کے پاس ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ ہی اس پارٹی کو لیڈ کریں گی. اللہ کرے آپ پھر بھی MPA بن جائیں، اور ان کے ساتھ آپ قریب بھی ہیں تو بننا بھی چاہیے. میرا سوال جو ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے؟ انشاءاللہ پوری امید ہے. اور لیکن یہ دیکھیں، یہ کہنا کہ کون وارث ہے کون نہیں، یہ میاں محمد نواز شریف جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف ہیں. تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے آگے آنا ہے اور کس نے اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اپنی پارٹی کی. دیکھ لیں پھر اگر ایسے صورتحال رہی تو پھر پارٹی کہیں ٹوٹ نہ جائے، چونکہ نہیں ٹوٹتی، انشاءاللہ نہیں ٹوٹتی، سب ایک ہے انشاءاللہ. لیکن میں وہی بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہے، ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت بیسٹ ہے، اور وہ پورے پاکستان کو اور اسپیشلی کراچی کو اور جو یہ سندھ ہے، مطلب ان کو بھی ٹھیک کریں گے، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں بہت اچھی طرح سے ٹھیک کریں گے. وہ کہتے ہیں نا تینوں میں ٹھیک کر کے رکھ دیاں گا، یہ وہ والا ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے، جب ذرا سی بارش ہوتی ہے نا تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے، وہاں لائٹ چلی جاتی ہے، وہاں لوگ نالوں میں بہہ جاتے ہیں. یہ کس نے کیا 35 سال کی حکومت میں؟ کس نے کیا؟ کوئی ایک پروڈکٹیو کام بتا دیں، کوئی ایک پوزیٹیوٹی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو. انہوں نے اپنے خزانے بھرے، اپنے خزانے بھرے، جاتی عمرہ میں پروگرامز کیے، لوگوں کو ہیلی کاپٹر اور جہاز بھیج کے انوائٹ کیا، کھانوں پہ انوائٹ کیا. جدی پشتی تو آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جدی پشتی سب کا کیا ہے، وہ آپ کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے اور عوام بھی بہت اچھی طرح. میڈم پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، کارکنوں کے لیے کوئی ایک پیغام آپ کیا دیں گے؟ کارکنوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور آنے والے ہر لمحے میں آپ نے اور ہم نے عمران خان کے ساتھ دینا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہم نے دونوں خواتین کارکن بلائی ہوئی تھیں اور انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. انہوں نے کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کی اور اپنی پارٹیوں کے حوالے سے بھی بہت اہم گفتگو کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.